کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ مہمان آن لائن میں علامہ بلال سلیم قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں شبیر بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، بہت بہت مبارکباد۔ بہت بہت آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے تمام ویورز کو مبارک ہو، آپ کی ٹیم کو مبارک ہو۔ اچھا، ہم اور آپ تو رہتے ہیں کراچی میں، اور کراچی میں میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ چاند نظر آیا تو ہلکی بارش، اور جب سحری ہو گئی تو تھوڑی سی اچھی بارش، اور جب روزہ تیار ہو گیا تو زبردست بارش۔ کیسا موسم لگ رہا جی ہے یکم جی، رمضان؟ الحمدللہ صبح سے اب تک رمجم کا سلسلہ ہے، اور رحمتوں کا یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ رحمتوں کا مہینہ جو ہے اللہ کی رحمت آسمان سے بھی برسا رہا ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ بتائیں بلال صاحب کہ نارملی کیسا رمضان گزرتا ہے آپ کا؟ کچھ بتائیں، سحری سے لے کے افطار تک، اور پھر افطار سے لے کے دوبارہ سحری تک۔ جی الحمدللہ، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، اور اس میں ایک عبادتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ بڑھتا ہے، تو چونکہ وہ مدارس اور مساجد کا بھی سلسلہ ہے، تو فجر کی نماز کے بعد درس قرآن الحمدللہ ہوتا ہے، ہر رمضان کا شیڈول ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد عصر کے بعد پھر فقہی مسائل پر جو درس ہوتا ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ تراویح کا آپ کو پتہ ہے سلسلہ ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، 27 روزہ۔ تو یہ الحمدللہ سالہ سال سے، بلکہ بہت پرانا سلسلہ جو ہے وہ اس میں ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کی جو ہے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ بچوں کا کوئی ایسا سلسلہ آپ کو یاد ہے؟ کوئی واقعہ یاد ہے؟ کوئی پہلا روزہ، کوئی پہلا روزہ رکھنے کی کوشش، کوئی روزہ رکھا ہو، کچھ کھا پی لیا ہو؟ کوئی اپنے بچوں کی بات کریں، پھر آپ کے بچپن کی بات بھی کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، خیر میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، اچھا۔ وہ روزہ رکھنے جتنے نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے میں اپنی بات کروں تو میں نے کوئی 8 سال یا 7 سال کی ایج میں روزہ رکھا تھا الحمدللہ۔ تب سے لے کر اب تک یاد یہی پڑتا ہے، کوئی روزہ چھوڑا بھی نہیں ہے، ٹوٹا بھی نہیں ہے، اور اللہ نے فضل فرمایا روزے مکمل ہوئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے آپ کی جو باقی مصروفیات ہیں، تحریکی مصروفیات ہیں یا مذہبی مصروفیات ہیں، ماہ رمضان کے آنے سے آپ کچھ مصروفیات کو روک کے نئی مصروفیات لے لیتے ہیں، یا وہ روٹین چلتی رہتی ہے؟ دیکھیں شبیر بھائی، عرصہ دراز سے ایک معاملہ ہے الحمدللہ کہ خدمت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص کر جہاں نیکیوں کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہاں پر میں اور ہمارے یہ بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ کہ کچھ خدمت کا کام ہوتا ہے، جس میں راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور کچھ جو ہے لوگوں تک، ان کے گھر تک کچھ چیزیں پہنچائی جاتی ہے پوری رازداری کے ساتھ، تو وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو غربت کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو قریب سے دیکھ رہے ہیں، ہر سال ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ مہنگائی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی سال ایسا ہو کہ آپ نے محسوس کیا ہو یا کہا ہو یا بات ہو رہی ہو پورے ملک میں کہ اس سال بھائی پچھلے سال کے مقابلے میں سیب بڑے سستے مل رہے ہیں، اس سال جو ہے وہ آلو سستے ہو گئے ماشاءاللہ، پچھلے سال تو کیلے اتنے مہنگے تھے، اس سال تو جو ہے بہت جو ہے وہ اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ فری کے قریب آ گئے ہیں۔ ایسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا یا دیکھا۔ 400 روپے کلو، 300 روپے کلو، 500 روپے کلو، اور سبزیوں کے ریٹس تو کبھی ہم نے کم ہوتے دیکھے ہی نہیں تھے، لیکن اس مرتبہ تو بڑھتے ہوئے دیکھے تو ایسا دیکھا ہے کہ جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ پھر سلسلہ کیسے رکے گا؟ آپ اور ہم خدمت کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، کام بھی کرتے رہیں گے، بانٹتے بھی رہیں گے، سلسلہ کہاں رکے گا یہ؟ اصل میں دیکھیں اس بار جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ آزمائش والے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، مطلب پچھلے عرصے میں ہم ہمیشہ یہ خواہش کرتے رہے یا کوشش کرتے رہے کہ معاملات بہتر ہوں، بہتری کی طرف جائیں، لیکن اس بار جیسے پچھلے دنوں سیلاب آیا تو فصلیں تباہ ہو گئی، اس کے علاوہ زلزلے کے معاملات ہیں، ملکی معیشت ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، اس کا براہ راست اثر جو ہے نا وہ ایک غریب اور نچلے طبقے پر آیا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید یا قوت برداشت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔
تو میں اپنے آپ کے اس چینل سے، اس نشریات کے توسل سے مخیر حضرات کو کہ آپ جو ہے اپنے ارد گرد اپنے جاننے والے، اپنے امپلائیز ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں اس رمضان المبارک میں. صحیح. اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میں نے آبزرو کیا، ہماری ٹیم نے جب سروے کیا کہ کچھ چیزیں مصنوعی ہیں. اگر مشینری حکومتی اگر ریٹ لسٹ کے اوپر جا کے کام کرے تو بہت ساری چیزیں آج بھی جو ہے لوگوں کی دسترس میں ہو ہاں. سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصنوعی مسائل بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب راشن تقسیم کرنے کی باری آتی ہے یا موقع آتا ہے یا وہ وقت آتا ہے تو آج کل تو اتنا زیادہ جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان آ گیا اور لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا کہ لوگ انتظار بھی نہیں کرتے لائن میں کھڑے رہ کر لینے کا، چھیننا شروع کر دیتے ہیں، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بس پھر ہم بانٹیں کیسے، اس کو تقسیم کیسے کریں؟ اگر پورے ٹرک ہی جو ہے وہ لوٹ لینے ہیں تو پھر ان آبادیوں میں جا کے ہم تقسیم کیسے کریں گے؟ تو آپ کا کیا تجربہ رہا ہے کہ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اصل میں ایک منظم طریقے سے اگر جو لوگ اس پر کام کرتے رہے ماضی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ کام کرتے کرتے جو ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو اس میں بہتری آ جاتی ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے کہ ہم پہلے ان کے گھروں تک جا کر جو ہے انہیں جو ہے ایک سلپ یا ٹوکن یا کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ وہ خاموشی سے آئیں، کسی ایک گودام پر، اپنا کسی ویئر ہاؤس پر جو ہے وہاں سے اپنا راشن لیں اور خاموشی سے چلے جائیں. صحیح. بہت زیادہ رش لگانے سے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے اگر ایک جگہ جمع کریں، ان کی پبلسٹی کریں، تصاویر کھینچیں، تو ایک تو عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے لوگوں کی، اور دوسرا جو ہے وہ ایک بھگدڑ والا معاملہ بھی ہوتا ہے. ماضی میں ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ کے والد محمد سلیم قادری شہید میرے بہت اچھے دوست تھے اور اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے جب وہ میرے ساتھ کام بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ کے سارے ساتھیوں کو بھی سلامت رکھے جو کام کر رہے ہیں، اور آپ سمیت جو خدمت خلق کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تحریکی کام کر رہا ہے، ملک کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ.